بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار الشرط۔ خرید و فروخت کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ مسائل کی مجلس میں پچھلے ہفتے بات ہوئی ان مسائل کی کہ انسان ایسی چیز خریدے جو انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو، اور اس خریداری سے متعلق مختلف شکلیں آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ آج کی مجلس میں ایک اہم موضوع ہے خریداری یا کسی چیز کو فروخت کرنے سے متعلق، جس کو فقہ کی اصطلاح میں خیار شرط کہتے ہیں۔ خیار شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز خریدے یا کوئی چیز فروخت کرے تو اس میں حتمی فیصلہ نہ کرے، بلکہ فیصلہ کرنے کے لیے کچھ مہلت لے لے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بحیثیت ایک انسان کے اللہ پاک نے انسان کو سمجھ دی ہے اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بازار سے گزرتے ہوئے یا کسی دکان کے آگے سے گزرتے ہوئے یا کسی چیز کی آواز سن کر یہ رک جاتا ہے، لیکن خریدنے سے متعلق یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک یہ اس سے متعلق کچھ سوچ نہ لے، یا گھر جا کر اپنے والدین سے یا بڑوں سے یا سمجھدار لوگوں سے مشورہ نہ کر لے۔ تو اب اگر شریعت یہ بات طے کر لیتی کہ نہیں، ایک دفعہ اگر آپ نے کوئی چیز لے لی، اٹھا لی دکان سے، تو اب آپ کو خریدنی ہی پڑے گی، اور پھر گھر جانے کے بعد بڑے کہیں کہ بھئی یہ چیز تو آپ نے غلط لے لی، تو دین اسلام چونکہ ایک بہت ہی معتدل اور انصاف پسند اور صحیح فیصلہ کرنے والا دین ہے، اس لیے اس میں راہ اعتدال کو رکھا گیا۔ تو خرید و فروخت میں جو ہماری زندگی کا ایک نہایت ہی اہم حصہ ہے، اس میں اجازت دی گئی خیار شرط کی، یعنی خرید و فروخت کرتے ہوئے اگر ایک انسان دوسرے سے کہے کہ بھائی یہ چیز مجھے پسند تو آئی ہے، لیکن میں اس کو خریدنے سے پہلے آپ سے کچھ مہلت لینا چاہتا ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے بڑوں سے یا اپنے والدین سے یا بڑے بھائی سے یا اپنے دوستوں سے مشورہ کر لوں، تو کسی بھی چیز کے خریدنے میں یا فروخت کرنے میں انسان فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ مہلت مانگ لے اور مہلت کے بعد فیصلہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے خیار شرط۔ اور انشاءاللہ آج کی اس ہماری مسائل کی مجلس میں اسی سے متعلق ہم کچھ مسائل کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان خیار شرط کتنے دنوں کا لے سکتا ہے، یعنی آپ کو دکان میں، بازار میں، مارکیٹ میں، یا آج کل جیسے آن لائن چل رہا ہے، اور جیسے ہمارا ماشاءاللہ بیان بھی آن لائن چل رہا ہے، تو آج تو بہت ساری خرید و فروخت کی شکلیں جو ہے وہ آن لائن نیٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی چیز دیکھنے میں پسند آ گئی، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی کسی سے مشورہ کر لوں، تو یہ اگر اس بیچنے والے سے مہلت مانگے تو سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کتنے دن کی مہلت زیادہ سے زیادہ لے سکتا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ خیار شرط کی زیادہ سے زیادہ مدت وہ 3 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں لی جا سکتی، البتہ 3 دن یا اس سے کم کی، جیسے اگر کوئی کہے کہ بھئی میں 1 دن میں آپ کو جواب دے دوں گا، یا کوئی کہے کہ میں آپ کو 2 دن میں جواب دے دوں گا، یا کوئی کہے کہ میں آپ کو 3 دن میں جواب دے دوں گا، تو یہ 3 دن اس کی آخری حد ہے، اس سے زیادہ کی نہیں لی جا سکتی ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو اہم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہلت چاہے خریدنے والا لے چاہے بیچنے والا لے، 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں لی جا سکتی ہے، البتہ 3 دن یا اس سے کم کی مہلت لی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے
دکاندار سے یا بازار سے گزرتے ہوئے یا کسی چیز کی تصویر آن لائن دیکھ لی اور پھر اس بیچنے والے سے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کی مہلت مانگ لی تو شرعی اعتبار سے اس کو اجازت ہے، اور وہ بیچنے والا اس پر راضی بھی ہو جائے، یہ شرط ہے، تو یہ مہلت قبول کر سکتا ہے، اس کو دی جا سکتی ہے۔ البتہ اب اس شخص پر لازم ہے کہ یہ اس مہلت کے اندر اندر ہاں یا نہ میں جواب دے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 دن کے عنوان سے لے جائے اور پھر 4 دن 5 دن یا 1 ہفتے بعد آ کے کہے کہ وہ جی میں آ نہیں سکا یا آپ کو جواب نہیں دے سکا، ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ چیز نہیں لینی ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ جتنی مہلت لی گئی 3 دن کے اندر اندر اس کو ہاں یا نہ میں جواب دینا یہ ضروری ہوگا۔ اگر اس نے جو مہلت لی 3 دن کے اندر اندر اور وہ دن گزر گئے اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا، دکاندار کو، تاجر کو، بیچنے والے کو، چیز لے گیا اور پھر جو مہلت پوری ہوئی تو کوئی جواب اس کو نہیں دیا، تو اس میں یاد رکھیں کہ اب اس آدمی کو یہ چیز خریدنی ہی پڑے گی، اس کے پاس واپسی کا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ خیار شرط کی جو مدت اس نے لی تھی وہ پوری کر کے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لہٰذا اب اگر ہم مزید اس معاملے میں اس کو مہلت دے تو یہ بائع یعنی بیچنے والے تاجر کا بہت بڑا نقصان ہے، اور ہمارا پورا تجارتی نظام وہ بالکل اس میں رک جائے گا کہ لوگ دوسروں سے چیزیں اٹھا کر لے جائیں گے اور پھر 1 ہفتہ 10 دن مہینہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اور پھر اس کے بعد آ کے کہیں گے کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ تاجر بیچارہ تو زمین سے لگ جائے گا، وہ اپنی چیزیں پھر کس کو بیچے گا؟ اس لیے اگر 3 دن کی مہلت پورا ہونے تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس شخص کو جو یہ چیز لے کر گیا تھا اس کو یہ چیز اب خریدنی ہی پڑے گی اور تاجر کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ اگر وہ بیچنے والا، وہ تاجر، وہ دکاندار اگر وہ بھلا آدمی ہے، نیک اور اچھا آدمی ہے، اور وہ خود سے اپنی رضامندی سے اس کو کہے کہ چلے کوئی بات نہیں، دن تو آپ نے زیادہ کر لیے لیکن پھر بھی اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، تو یہ اس کے اختیار کی چیز ہے، اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو یہ ایسا کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ تو عام طور پہ چونکہ یہ صورت خریدار کے لیے ہے، لیکن اگر بائع یعنی بیچنے والا اگر وہ اپنی طرف سے خیار شرط لگا دے، یعنی اگر کوئی خریدار آئے اور وہ کہے کہ یار یہ آپ کے فلاں چیز جو ہے یہ مجھے بہت پسند آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سے خرید لوں، تو آج کل ہمارے معاشرے میں ہر ایک جانتا ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی دکان لگا کر، اسٹال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں چیزوں کی، لیکن ایک آدھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، ناٹ فار سیل، یہ میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ تو ہر انسان اپنی چیز میں اختیار رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے، تو اگر دکان میں کوئی ایسی چیز اس نے رکھی ہوئی ہے کہ جس پر ناٹ فار سیل لگا ہوا ہے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، اور کوئی آدمی اس سے آ کے کہے کہ یار آپ مجھے یہ چیز بیچ دو، مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور یہ دکاندار اس کو کہے کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ مجھے 3 دن سوچنے کے لیے دے دیں، تو اب دیکھیں آپ نے پچھلے جو مسئلے سنے اس میں یہ اختیار کون لے رہا تھا؟ خریدنے والا، اور اب اختیار کون لے رہا ہے؟ بیچنے والا لے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح خریدار کو اختیار تھا 3 دن یا اس سے کم کا، اسی طرح بیچنے والا بھی اختیار رکھتا ہے خیار شرط کا، لہٰذا وہ بھی 3 دن کے اندر اندر اس کو جواب دینے کا پابند ہوگا، اور اس کو جواب ہاں میں بھی دے سکتا ہے اور نہ کے اندر بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے، آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ خیار شرط کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے، 3 دن ہے یا 2 دن ہے یا 1 دن ہے، جو بھی۔ اب مثال کے طور پہ ایک خریدار نے ایک چیز اٹھائی اور اس کو کہا کہ میں آپ کو 3 دن میں آ کے جواب دے دوں گا کہ یہ چیز، جیسے مثال کے طور پہ موبائل ہے یا کوئی سوٹ ہے، کپڑا ہے، کہ 3 دن میں آ کر آپ کو جواب دے دوں گا کہ یہ چیز مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے۔ وہ لے گیا، 3 دن کی مہلت لے گئے، لیکن 1 دن گزرا تھا کہ اگلے دن وہ شخص آیا
اور کہا کہ یہ چیز تو بہت ہمیں پسند آئی، گھر والوں سے بڑوں سے سب سے مشورہ ہوا، لہٰذا ہمیں یہ چیز جو ہے وہ میں خریدنا چاہتا ہوں آپ سے، میں نے خرید لی۔ تو ایک دن میں آ کے جواب دے دیا، حالانکہ اس کے پاس مہلت کتنے دن کی تھی؟ 3 دن کی تھی۔ تو اگر یہ ایک دن میں آ کر اپنے اس اختیار کو ختم کر دے اور وہ چیز خرید لے تو اب وہ چیز اس کی ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دن میں آ کے اس نے فیصلہ کر لیا، اب ایک دن مزید گزرا تھا اور پھر اگلے دن آیا اور کہا کہ یار کل تو خرید لی تھی لیکن رات کو مجھے سمجھ نہیں آئی، اب آپ یہ واپس لے لیں، اب نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ انسان اختیار لے اور پھر اس کو استعمال کر کے اور پھر اس میں واپس جائے، تو یہ تو تجارت نہیں ہوئی، یہ تو تجارت کے ساتھ ایک مذاق ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ایک شخص نے مہلت تو 3 دن کی لی لیکن اس سے پہلے آ کر کوئی فیصلہ کر لے تو اب وہی فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہوگا، حتمی ہوگا، اس سے پیچھے ہٹنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خیار شرط کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بازار میں، مارکیٹ میں، دکان پر، اسٹال میں کوئی چیز دیکھ لے، اس کو پسند آ جائے، تو جیسے ابھی ذکر ہوا کہ یہ اختیار لے سکتا ہے 1 دن سے لے کر 3 دن تک کا، لیکن اگر یہ اس تاجر کو یہ نہیں کہے کہ میں آپ مجھے اختیار دے دیں، بلکہ اس کو یہ کہے کہ میں تو راضی ہوں لیکن میرے والد کو جب تک وہ جواب نہیں دیں گے تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اختیار کس کے لیے لینا چاہتا ہے؟ اپنے والد کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے اختیار لینا چاہتا ہے۔ تو جس طرح ایک شخص خود اپنے لیے اختیار لے سکتا ہے 3 دن تک کا، اسی طرح اگر یہ اپنے کسی رشتہ دار، چاہے والد ہے، بڑے بھائی ہے، دوست ہے، استاذ ہے یا کوئی سمجھدار آدمی ہے، ان کے حق میں اختیار لینا چاہے تو ان کے لیے بھی لے سکتا ہے، اور مدت اتنی ہی ہوگی کہ 3 دن کے اندر اندر یہ اپنے ان والد سے یا بڑے جن کے لیے بھی اختیار لیا ہے ان سے متعلق کوئی حتمی جواب لے کر آ کے تاجر کو، اس دکاندار کو دے دے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے خیار شرط لیا، مثال کے طور پہ تاجر سے آ کے کہا کہ جی یہ جو برتنوں کا سیٹ ہے یہ مجھے تو پسند آ رہا ہے لیکن آپ مجھے 3 دن کا اختیار دے دیں، یا یہ جو آپ نے شال یا چادر لٹکائی ہوئی ہے یہ مجھے بہت پسند آئی ہے لیکن آپ مجھے 3 دن کا اختیار دے دیں، تو لے سکتا ہے، جیسے ابھی آپ نے مسائل سنے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جس چیز کا اختیار لیا ہے اس پر جا کے گھر میں مشورہ کرے گا، یہ اختیار کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ چیز لے جا کے گھر میں استعمال کرنا شروع کر دے۔ اب مثال کے طور پہ گھر لے گیا برتنوں کا سیٹ اور وہاں لے جا کر کہا کہ ذرا چیک کرتے ہیں یہ کیسا ہے، اور اس میں بریانی کا سامان ڈال کے بریانی بنا رہا ہے کہ بھئی پتہ چل جائے کہ یہ ہانڈی جو ہے وہ کس درجے کی ہے، کس معیار کی ہے۔ تو اگر اس نے وہ چیز لے جا کر گھر میں برتنا شروع کر دی اور استعمال کرنا شروع کر دی، یا وہ شال لے گیا اور پھر اوڑھ کر اس کو بازار میں گھوم رہا ہے یا مسجد آ رہا ہے جا رہا ہے، یا سوٹ لیا کہ بھئی میں 3 دن میں جواب دوں گا اور پھر نظر آیا کہ رات ولیمے میں، دوست کے ولیمے میں وہ سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے، تو اگر انسان خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز لے جائے 3 دن تک کے لیے تو اس کو استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کا استعمال شروع کر دے تو اس کا یہی مطلب سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی یہ چیز خریدنا چاہتا ہے، لہذا استعمال کے بعد اختیار ختم، اب اس کو وہ چیز لینی ہی پڑے گی، اس لیے کہ استعمال شروع کر دے تو پھر تو اس چیز کی قیمت گر گئی، اب اگر لا کے یہ واپس تاجر کو، دکاندار کو دے گا تو اس بیچارے کا نقصان ہے، لہذا اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اتنا فقہا نے ضرور لکھا ہے کہ اگر استعمال اس درجے کا ہو کہ جس سے مقصد فائدہ اٹھانا نہیں بلکہ اس چیز کی حقیقت کو یا حیثیت کو یا فائدے کو معلوم کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی چادر لے گیا، شال لے گیا اور اب اس کو اوڑھ لیا صرف تھوڑی دیر کے لیے کہ پتہ چلے کہ میرے جسم کے لیے اس کا سائز وہ کافی ہے یا نہیں ہے، بس چند لمحوں کے لیے پہن کے فوراً اتار دیا، یا یہ کہ برتن لے گیا اور اب یہ معلوم کر رہا ہے کہ ہمارے جو کچن کا چولہا ہے اس پر یہ برابر آئے گا یا نہیں، ایک لمحے کے لیے اس کو صرف خالی رکھا اور اٹھایا، یا جو سوٹ تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میرے جسم پر یہ پورا ہے یا نہیں،
ایک لمحے کے لیے اس کو پہنا پھر فوراً اتار دیا، تو اگر اس کا استعمال برائے فائدہ نہیں ہے بلکہ برائے تحقیق ہے کہ آیا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، تو یہ اختیار کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ لہٰذا اب بھی اگر یہ 3 دن کے اندر اندر اس کو ہاں میں یا نہ میں جواب دینا چاہے گا تو یہ جواب دے سکے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ مسائل تھے خیار شرط سے متعلق، اور ہمارے معاملات میں چونکہ اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں کہ انسان کے ساتھ بعض دفعہ کہ دکھائی ایک چیز گئی اور پھر دینے میں دوسرا معاملہ کیا گیا، تو دیکھیں شریعت نے کتنا آسانی کا معاملہ رکھا ہے کہ انسان خیار شرط یعنی کم از کم 3 دن تک فیصلے کا اختیار لے سکتا ہے کہ آیا مجھے یہ چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے۔ میں حتمی جواب آپ کو 3 دن کے اندر دے سکتا ہوں، تو یہ شریعت نے، فقہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔